والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل محمد وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر نے کہا، وہ دیکھو نوکے سینہ پر سفر حسین کا ہے. وہ دیکھو نوکے سینہ پر سفر حسین کا ہے. جہاں کسی کا نہیں ہے گزر حسین کا ہے. وہ دیکھو نوکے سینہ پر سفر حسین کا ہے. جہاں کسی کا نہیں ہے گزر حسین کا ہے. ہزاروں سر میں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. وہ دیکھو نوکے سینہ پر سفر حسین کا ہے. جہاں کسی کا نہیں ہے گزر حسین کا ہے. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے. اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے. ٹھوکر لگی ہے جب تو سنبھالا حسین نے. اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے. ٹھوکر لگی ہے جب تو سنبھالا حسین نے. اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار. اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار. کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین. اسلام تیری اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار. کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت اپنے محترم معظم مفضل کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ہی پاک اور صاف بنا دے. اسلامی سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے، ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے. ادھر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی، ادھر نبی کے نواسے کی قربانی. ادھر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا گلا کٹنے سے بچ گیا اور ابراہیم کی قربانی قبول ہو گئی. اور ادھر علی اصغر کا گلا
تیروں سے لہولہان ہو گیا تیر سے، اور علی اکبر کا سینہ برچھی سے چھید دیا گیا۔ قاسم و محمد، ابراہیم و احمد، یہاں تک کہ 72 انصاران حسین اسلامی نظام کے لیے، اسلامی شریعت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے شہید ہو گئے۔ قربانی چاہے بقرعید کی ہو یا محرم کی ہو، ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہوں براہیمی یا ہوں قربانیاں شبیر کی، ہوں براہیمی یا ہوں قربانیاں شبیر کی، کوئی قربانی ہو محضر رنگ لاتی ہے ضرور، کوئی قربانی ہو محضر رنگ لاتی ہے ضرور۔ صاحب آیات کوثر، سوارے دوش پیمبر، جگر گوشہ بطول، سکون قلب رسول، شہنشاہ کونین سیدنا امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی شہادت مسلمان قیامت تک بھلا نہیں سکتا، فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سروں سے، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے سروں سے ان کے باپ کا شفقت بھرا ہاتھ اٹھ گیا، جن کی ممتا بھری چھاؤں موت کے ظالم پنجوں نے چھین لی۔ یہ سچ ہے کہ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت اگر بڑھاپے پہ بھی آ جائے تو دل کسک جاتا ہے، لیکن غم حسین میں خدا نے وہ اثر دیا ہے، وہ کشش کی ہے۔ غم حسین کا یہ اثر ہے کہ یہی واحد کو غم ہے، یہی واحد کو درد ہے، یہی واحد کو کرب ہے کہ قیامت تک مسلمان کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ باپ کی محبت ایک طرف، ماں کی محبت ایک طرف، گھر والوں کی محبت ایک طرف، عیش و اقارب کی محبت ایک طرف، ساری محبتوں کو ملا کر اگر ایک پلے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلے میں اکیلے امام حسین کی محبت رکھی جائے گی اور ایمان کے ترازو پر تولا جائے گا تو حسین کی محبت ساری کائنات کی محبت سے بھاری نظر آئے گی، بھاری نظر آئے گی، کیونکہ حسین نے قربانی دی ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت عاصی کے لیے۔ یہ قربانی ایسے ہی نہیں دی گئی تھی، قربانی کا ایک مقصد تھا، قربانی کا ایک ایم تھا، قربانی کا مقصد یہ تھا کہ کل میدان قیامت میں جب یہ گنہگار امت خدا کی بارگاہ میں پہنچے، عاصی امت، گنہگار امت، گناہوں سے ملوث امت جب پہنچے تو سیدہ فاطمہ کربلا والوں کے خون سے سنے ہوئے کپڑے لے کر میدان محشر میں پہنچ جائیں اور کہیں کہ اے خدا تبارک و تعالی، میرے ان بچوں کے خون سے سنے ہوئے کپڑوں کے وسیلے سے، ان بچوں کے خون سے سنے ہوئے کپڑوں اور ان کی قربانی کے وسیلے سے میرے بابا کی گنہگار امت کی مغفرت کروا دے، میرے بابا کی گنہگار امت کی مغفرت کروا دے۔ مغفرت کی جائے گی، گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ یہ صدقہ امام پاک علیہ السلام کا ہے، جس نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے پورے گھر کو لگا دیا ہو۔ اس حسین سے ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے، اس کی نشانی سے ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے۔ یہ دور کتنوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نئے نئے فکرے، نئی نئی جماعتیں، نئے نئے خیالات لوگوں کے ذہن میں گھر بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن خدا کا شکر اس نے غم دیا آل پیغمبر کا۔ اگر یہ غم نہیں ہوتا ہم اپنے غم میں مر جاتے، اگر یہ غم نہیں ہوتا ہم اپنے غم میں مر جاتے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اس ولی کے دربار میں پیدا کیا، جو ولی آیا ہندوستان میں سنت، اسلام، شریعت، طریقت، معرفت کے دریا بہاتا ہوا آیا، جس ولی نے
میں، اپنے چاہنے والوں کے خون میں، اپنے ماننے والوں کے خون میں جہاں سنیت داخل کی، جہاں طریقت داخل کی، جہاں شریعت داخل کی، جہاں حقیقت اور معرفت داخل کی، وہی زندہ شاہ مدار نے ہمارے سینوں میں حسینیت بھی داخل کروا دی، حسین کی محبت بھی داخل کروا دی۔ یہ محبت جب تک ہماری نسلیں باقی رہے گی، ہماری نسلوں میں باقی رہے گی، اور قیامت میں جب ہم اٹھیں گے تو ہمارے سروں پر بھی امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کا دامن سایہ فکر نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں فخر ہے کہ ہم مدار والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہماری رگوں میں جو خون بہ رہا ہے وہ خون بھی حسینی ہے، جو دل دھڑک رہا ہے وہ دل بھی حسینی ہے، جو ذہن خدا نے عطا کیا ہے وہ ذہن بھی حسینی ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی حسینی ہے، ہمارے عزت و اقارب بھی حسینی ہے، ہماری مٹی بھی حسینی ہے، ہماری زمین و آسمان اور ہمارا سارا کا سارا کنبہ، ہمارا فرقہ، ہماری جماعت اور ہم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز حسینی ہے۔ یہ صدقہ مدار العالمین زندہ شاہ مدار کا صدقہ ہے۔ ہوائیں نئی ہیں، فضائیں نئی ہیں، جماعتیں نئی ہیں، لیکن ہمیں اپنے آباء و اجداد سے جو وراثت ملی ہے اس وراثت کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے۔ ہمیں حسین کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں تازیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں علمداری کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محرم داری کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں سنیت کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمارے خانقاہیت کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں مدار العالمین کے مشن کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اصحاب کی محبت کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں فاطمہ کے دامن کی محبت کی سینے میں بسانا ہے۔ غرض کہ جو چیزیں ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے، اور قیامت تک ہمیں اس کو نبھانا ہے، ہماری نسلوں کو نبھانا ہے۔ ہوا نہیں ہے، فضا نہیں ہے۔ کچھ لوگ آ کر کہیں گے ارے یہ تازیہ داری کیسی، یہ علمداری کیسی؟ اچھا باپ دادا سے ملی ہے، ہاں قرآن میں بھی باپ دادا کا ذکر ہے، قرآن میں اِنَّا وَجَدْنَا مِنْ آبَائِنَا کہا، جب انبیاء جاتے تھے اور نبی جا کر انہیں دین کی دعوت دیتے تھے تو کفار کہتے تھے ہم بت پرستی کیسے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بت پرستی تو ہمیں باپ داداؤں سے ملی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بتوں پر جو آیتیں نازل ہوئی، بتوں کے لیے جو آیتیں آئی، ان کو تم امام علیہ السلام کا تعزیہ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ امام کا تعزیہ خود ہے معاذ اللہ۔ بت الگ چیز ہے، بتوں کے خلاف رسول اللہ تھے، بتوں کے خلاف تمام اہل بیت مصطفیٰ، بتوں کے خلاف ہی زندہ شاہ مدار کی اتنی بڑی تحریک ہوئی، بتوں کے خلاف ہی ساری چیزیں، مدار العالمین کی قربانیاں، گھر چھوڑا، رشتے دار چھوڑے، وطن عزیز چھوڑا، کیوں؟ اسلام کی بقا کے خاطر۔ قرآن کی یہ آیت تعزیہ داروں کے لیے نہیں ہے، قرآن کی یہ آیت وہ مدار پاک کی بارگاہ کے لیے نہیں ہے، قرآن کی یہ آیت وہ اہل سنت والجماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو بتوں کے لیے خدا نے نازل کی، کفار کے لیے خدا نے نازل کی، لیکن لوگوں کا ذہن اپنے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانے کے لیے لوگ ایسا تماشا بناتے ہیں کہ ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کر کے مسلمانوں کے دلوں سے محبت اہل بیت، محبت اولیاء نکالنے کی ناپاک کوششیں کیا کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر یہ تحریک چل رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ آیت جو پیش کی جاتی ہے وہ آیت اہل بیت مصطفیٰ کے لیے نہیں، تعزیہ داروں کے لیے نہیں، بلکہ بتوں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہم 1400 سال پہلے یہ کلمہ رسول کے ذریعے ہم پڑھ چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و
لہو، ہم مسلمان ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد سے دین کی سنیت کا کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی بت پرستی اور ایمان پرستی سکھا نہیں سکتا ہے، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے دنیا کو ایمان پرستی سکھایا ہے، اسلام سکھایا ہے، شریعت سکھائی ہے، طریقہ اور معرفت سکھایا ہے۔ میں یہ کرنا چاہتا تھا، صرف یہی ایک آیت نہیں ہے، ایک آیت اور پیش کی جاتی ہے، یہ مکھی بھی نہیں بھلا سکتے، اور کدھر طرف منسوخ کیا جاتا ہے؟ اولیاء کے قبروں کی طرف۔ یہ قبریں جو ہیں یہ مکھی بھی نہیں ہلا سکتے معاذ اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ آیت اولیاء اللہ کی مزاروں کے لیے نہیں آئی، یہ بھی بتوں کے لیے آئی تھی۔ جب اسلام پھیلا نہیں تھا، اسلام بڑھ رہا تھا، لوگ بتوں کو خدا سمجھتے تھے، تب رب نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا کہ یہ بت مکھی بھی نہیں بھگا سکتے۔ اس آیت کو لا کے دلچسپا کر دیا۔ انبیاء اور اولیاء کے مزاروں کی جو شان ہے وہ میں کیا بتاؤں، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے سن لیجیے۔ طبرانی کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث، حضور نے فرمایا، آپ آئے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میں اسے جنت دلواؤں۔ قبروں کے لیے یہ آیت ہوتی تو مصطفیٰ جان رحمت کی قبر کی زیارت کے بدلے میں جنت مل رہی ہوتی۔ ایک صحابی رسول گزرے ہیں، نام ہے ابو ایوب انصاری، حضور کا وصال ہو گیا، سرکار کی قبر مبارک پر اپنا سر رکھ کر کے رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، امام پاک علیہ مقام علیہ السلام کے نانا رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، اور سر کس کا ہے؟ صحابی رسول ابو ایوب انصاری کا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، ماذا تسنا، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ دیکھی نہیں پایا کس کا سر ہے۔ جیسے ہی ابو ایوب انصاری نے اپنا سر اٹھایا، دیکھنے والا کرنا گیا، نام تھا مروان۔ بتاؤں گا یہ مروان کتنا بڑا اجہل اور کتنا بڑا دشمن اہل بیت گزرا ہے، اسلام کا کتنا بڑا دشمن گزرا ہے اور کتنا بڑا منافق گزرا ہے۔ یہی مروان اس وقت کہہ رہا تھا، کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہی ابو ایوب انصاری نے سر اٹھایا، مروان تھرتھرانے لگا کہ کوئی اور نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے مروان سے کہا، ہے مروان سن، جئتو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم آتی بالحجر، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یہ پتھر نہیں ہے، اسے پتھر مت سمجھ لینا، یہ رسول اللہ کا تشریف لائے ہیں۔ امام شافعی کی سوال حیات پڑھیے، امام شافعی مصطفیٰ جان رحمت کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ اس دور کا حاکم آیا، آنے کے بعد زور زور سے بولنے لگا، تو اس نے کہا، سنو، یہ بارگاہ رسول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، یہاں زور سے آواز مت کرو، باوازے بلند یہاں پر مت بولو۔ امام شافعی سے وہ حاکم کہتا ہے، کیا رسول اللہ زندہ ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں، النبی حی لا یموت، نبی زندہ ہوا کرتے ہیں، مرا نہیں کرتے ہیں، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ جو ان مزارات کو پتھر کا سمجھتے ہیں، ان کی عقلوں میں پتھر بے وقت ہو چکے ہیں۔ مزار پتھر کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جو انبیاء تشریف فرما ہے، جو اولیاء تشریف فرما ہے، ان کی وجہ سے ان مزارات کو بوسہ بھی کیا جائے گا، ان کا احترام بھی کیا جائے گا۔
رنگ اس کا کالا ہے، لیکن اس کو مصطفیٰ جان رحمت نے بوسہ دے دیا، اس وجہ سے اس پتھر کو قیامت تک بوسہ دیا جاتا رہے گا۔ جو جائے گا حج کرنے جائے گا بوسہ دے گا سنگ اسود کو، عمرہ کرنے جائے گا بوسہ دے گا سنگ اسود کو۔ پتھر وہ بھی ہے لیکن اس کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت کے لمحے مبارک سے ہو گئی ہے، اس لیے اس کا احترام کیا جائے گا، اس کی فضیلت بڑی ہو جائے گی۔ پتہ کیا چلا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نیا زمانہ ہے، نئے خیالات انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں ویوستھا کیے جا رہے ہیں، ایسے میں سترک رہنے کی ضرورت ہے، اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، جس قدر بھی اصحاب رسول ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمارے آباء و اجداد حسینی، ہمارے عزیز و اقارب حسینی، الحمدللہ ہمیں فخر ہے، امام کا غلام ہے، لیکن یہی عرض کرنا چاہتا ہوں جس قدر بھی اصحاب رسول ہیں وہ سارے کے سارے، جس قدر بھی اہل بیت کے عاشق، اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کی فضیلتیں بیان کرنے والے اصحاب رسول ہیں، ان کی عظمتیں سراتوں پر ہیں، چاہے صدیق اکبر ہوں، چاہے عمر فاروق ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، چاہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ تمام کے تمام صحابہ کون ہیں؟ یہ صحابہ کس نے یہ بتایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہ کس نے بتایا؟ حضرت عائشہ نے بتایا۔ حضرت عائشہ کو کس نے بتایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کون تھا جس نے پوری عمر ہمیشہ کہتا رہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ کون تھا جس نے اپنی ساری دولت دے کر کے سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی کا نکاح کروایا تھا؟ حضرت عثمان غنی تھے۔ کون تھا جس نے اس حدیث کی روایت کی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں مصطفیٰ نے خیبر کی رات سے پہلے فرمایا تھا کہ اے کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دینے جا رہا ہوں جو شخص سب سے عظیم ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ حضرت عمر پوری رات سوچتے رہے کہ کون ہوگا، سوچتے رہے میں ہوں گا، لیکن جب صبح ہوئی مصطفیٰ جان رحمت نے آواز دی یا علی تعال ادھر آ جاؤ اے علی، اور فتح خیبر کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کس نے یہ روایت بیان کی؟ کس کے صدقے میں یہ علی سے محبت کی روایات ہم تک پہنچی ہیں؟ وہ ذات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کے ذریعے یہ حدیث پہنچی ہے۔ تو اس سے یہ روایت پہنچی کہ کاندھے پر حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت انہیں کاندھے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، صحابی نے پوچھا، حضرت ابو ایوب نے پوچھا کیا آپ ان دونوں بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، الحسن والحسین ریحان الطیب دنیا، حسن حسین جنتی گلستان کے وہ پھول ہیں، اشمہما جن سے میں خوشبو محسوس کیا کرتا ہوں۔ کس نے یہ روایت بیان کی؟ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری حدیثیں ہم تک آئیں کیسے؟ اہل بیت کی فضیلتیں ہم تک پہنچی کیسے؟ یہ ان صحابہ کرام کا صدقہ ہے جن سے مدار اعظم بھی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کو سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں رسول پاک سے بہت نفرت کرتی تھی، ماں برا بھلا کہا کرتی تھی۔ یہ جا کر سرکار کے بارگاہ میں وہ شکایت کرتے تھے
سرکار دعا کر دیجیے صاحب ایمان ہو جائے، صاحب ایمان ہو جائے، صاحب ایمان ہو جائے۔ حضور نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا ہی دیا، دوڑ اپنے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا ٹھہرو میں غسل کر رہی ہوں۔ رک گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، کہا مجھے لے کر چلو، میں سرکار کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کو لے کر گئے، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کلمہ پڑھ لیا۔ پھر حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت مومنوں کے دلوں میں داخل فرما دے، مومنوں کے دلوں میں داخل فرما دے۔ جو مومن ہوگا اس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ضرور ہوگی، جو مومن ہوگا اس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہوگی، اصحاب رسول کی محبت ہوگی۔ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کسی اور کے اہل بیت ہوتے تو کیا ایسے محبت کرتے؟ نہیں، مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں اس لیے ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ جامع کائنات کے اہل بیت ہیں اس لیے ہم ان کے نام پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمیں دونوں پہلوؤں پر نظر رکھنی پڑے گی، دونوں طرف نظر رکھنی پڑے گی۔ ایک طرف اہل بیت مصطفیٰ ہیں اور ایک طرف وہ ہیں کہ جو مصطفیٰ کے پہلو میں بیٹھا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کے باہر ایک چبوترا تھا جن پر اصحاب رسول بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گایا کرتے تھے۔ اگر وہ کچھ فرما دیا کرتے تھے صحابہ جا کر پورے مدینے میں شور کر دیتے تھے، آج یہ وحی آئی ہے، آج یہ بات کہی گئی ہے، آج یہ حدیث وارد ہوئی ہے، آج یہ جناب مصطفیٰ جان رحمت نے کہا نے فرمایا ہے۔ عرض یہ ہے اِنَّا وَجَدْنَا مِنْ آبَائِنَا، جو باپ داداؤں سے ہم نے پایا ہے وہ کفار سے نہیں پایا۔ کفار نے جو پایا تھا اپنے کفار باپ داداؤں سے پایا تھا، ہم مومنین نے جو پایا ہے اپنے مومنین ماں باپ سے باپ داداؤں سے پایا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے۔ آخر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام پاک علی مقام علیہ السلام کی شہادت قیامت تک بھلائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ تا قیام قیامت امام کا نام زندہ رہے گا، امام کا کام زندہ رہے گا، امام کا مشن زندہ رہے گا، امام کی شریعت زندہ رہے گی، امام کی طریقت زندہ رہے گی، امام کا مرتبہ جیسے کل اعلیٰ تھا آج اعلیٰ رہے گا۔ قیامت میں ساری دنیا دیکھ لے گی کہ امام سے بڑا مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ یزیدی کل بھی رسوا ہوئے تھے، آج بھی رسوا ہوئے ہیں۔ تا قیام قیامت یزیدیت کی قسمت میں رسوائی تھی، رسوائی ہے، رسوائی ہی بنی رہے گی، لیکن حسین کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ تا قیام قیامت حسین کا علم بلند ہی رہے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا بہت پہلے، کسی شاعر نے کہا تھا، بڑا محبت سے درود پڑھ لیں، پھر ایک شعر سناتا ہوں، آواز سے بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب بولی، دیکھ کر نیزے مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب بولی، میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب بولی، میرا بھائی
تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ حسین کل بھی اونچے تھے، حسین کل بھی اعلیٰ تھے، حسین آج بھی اعلیٰ ہے، حسین قیامت کے دن بھی اعلیٰ ہی رہیں گے۔ یہ گھرانہ ہی اعلیٰ کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ ہی افضل کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ ہی بڑوں کا گھرانہ ہے۔ ہزاروں آندھیاں آئیں، ہزاروں طوفان اٹھے، لیکن حسین علیہ السلام کا پرچم ہمیشہ بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ یزیدیوں نے چاہا تھا امام کو ختم کر دیا، ہم نے اہل بیت مصطفیٰ کے گھرانے کو ختم کر دیا ہے، ہم نے بنو ہاشم کو مٹی میں ملا دیا ہے، معاذ اللہ ہم نے حسین کے گھرانے کو مٹی میں ملا دیا۔ لیکن اللہ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ امام پاک علیہ السلام چلے کربلا کے لیے، کربلا شریف کے راستے میں چلے، خواب آیا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ گھڑ سوار آ رہا ہے دوڑتا ہوا، آ کر کے اس میں کہا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی موت بھی چل رہی ہے۔ امام انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کچھ کرے، علی اکبر علیہ السلام بھاگے، آواز سن کر کہا بابا جان آخر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہا، کیا نقصان ہو گیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ گھڑ سوار آیا، اس نے کہا کچھ لوگ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی موت بھی چل رہی ہے۔ علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم سچائی کے راستے پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا بے شک ہم حق پر ہیں، ہم سچائی کے راستے پر ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہا جب ہم سچ پر ہیں، ہم حق پر ہیں تو موت تو ایک دن آنی ہی ہے، امام حق پر جان دے دینا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہم حق پر جان اتار دیں گے، ہم حق پر خاندان اتار دیں گے۔ یہ تو کہنے کو ہوگا کہ ہم نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم نے باطل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، باطل کے سامنے بیعت نہیں کی۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات کربلا شریف کے تعلق سے لکھے ہیں۔ 3 تاریخ کو یہ قافلہ کربلا شریف پہنچ چکا تھا، 3 تاریخ کو بات چیت چالو ہو چکی تھی، کبھی گھڑ آئے، کبھی کوئی آئے، کبھی کوئی آئے، آ کر کے پوچھتا جائے امام پاک علیہ مقام علیہ السلام سے، کوئی بیعت کا پروپوزل لے کر آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ادھر سے چلے جائیے، ادھر سے چلے جائیے۔ کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ کئی مرتبہ جناب مسلم کے 2 بچے وہاں سے نکل بھی گئے، لیکن رات بھر چلتے رہے، لیکن انہوں نے جب صبح دیکھا تو اپنے آپ کو اسی میدان میں پایا جہاں سے وہ چلے تھے۔ کربلا والوں کے لیے بھی کئی روایات ایسی بھی تاریخ میں ملتی ہیں کہ وہ جب نکلے چلتے رہے، صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا اسی میدان میں جہاں سے وہ چلے تھے۔ الگ الگ روایات ہیں، الگ الگ تاریخیں ہیں، لیکن ایک تاریخ یہاں پر بالکل ایک پوری کی پوری تاریخ یہ کہتی ہے کہ کربلا شریف میں امام پاک علیہ مقام علیہ السلام نے اپنے پورے کے پورے گھرانے کو دین پر قربان کر دیا، شریعت پر قربان کر دیا۔ امام پاک علیہ مقام علیہ السلام کے پاس قاصد آیا، کہا کہ سنو بیعت کر لو، یزید کی بیعت کر لو گے زندگی دے دی جائے گی، چھوڑ دیا جائے گا۔ اس میں بھی تاریخ میں اختلاف ہے۔ امام پاک نے 3 پروپوزل رکھے، کہا یا تم سے مدینے واپس جانے دیا جائے،
یا تو یزید کے دربار میں جانے دیا جائے کہ اس سے معاملہ طے کر لیا جائے، پھر تیسرا پروپوزل یہ، یا تو مسلمانوں کو کسی علاقے میں چھوڑ دیا جائے، ہم وہاں پر اپنی زندگی گزار لیں۔ ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے کہا امام نے مجھے ہندوستان میں طرف چلے جانے دیا جائے۔ روایات الگ الگ ہیں لیکن شرط رکھی امام پاک علیہ مقام علیہ السلام نے، ابن زیاد نے کہی کوئی شرط نہیں سنی جائے گی، شرط صرف ایک ہے یزید کی بیعت کر لو۔ امام نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، بیعت نہیں کی جا سکتی ہے، ہاں یزید کے سامنے لے چلو، یزید کے سامنے بات کی جائے گی، ہاں مجھے مدینے واپس چھوڑ دو یا کسی مسلمانوں کے علاقے میں چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن ایک فاسق کے ہاتھ میں، ایک ملعون کے ہاتھ میں، کافر نما مسلمان کے ہاتھ میں حسین نبی تھا نواسا، وہ بیعت کر لے، یہ تو ناممکن ہے۔ یہی ہوا، حضرت علی اصغر کو قربانی دینی پڑی، علی اکبر کو قربانی دینی پڑی، اور محمد کو قربانی دینی پڑی، قاسم ابن حسن کو قربانی دینی پڑی، عبداللہ ابن حسن کو قربانی دینی پڑی، حضرت بنو عقیل کے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو قربانی دینی پڑی، حضرت علی کے بیٹے عبداللہ، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو قربانی دینی پڑی، عثمان بن علی کو قربانی دینی پڑی، حضرت عمر بن علی کو قربانی دینی پڑی، عمر بن حسن بن علی کو قربانی دینی پڑی، حضرت سیدہ سکینہ نے تماچے برداشت کیے، عابد بیمار نے زنجیروں میں خود کو جکڑ لیا، لیکن اسلام کو آزاد کروا دیا، خود کو زنجیروں میں جکڑ گئے، لیکن آپ اسلام کو زندہ کر گئے، اسلام کو آباد کر گئے۔ یہ صدقہ ہے حضرت عابد بیمار کے، جس میں پڑی ہوئی زنجیروں کا، قیدی عابد بیمار کا صدقہ ہے کہ آج اسلام آزاد نظر آ رہا ہے۔ یہ صدقہ ہے حسین کی قربانی کا کہ آج اسلام سربلند نظر آ رہا ہے۔ تبھی غریب نواز نے کہا تھا شاہ حسین، بادشاہ حسین، تیر نسل حسین، تیر پناہ حسین، سردار نادار دست در دست یزید، حقاق کے بنائے لا الہ الا حسین، حقاق کے بنائے لا الہ الا حسین۔ امام نے شرطیں تین رکھی، بیعت کی شرط کو نہیں رکھی، بیعت نہیں کرنی، چاہے کچھ ہو جائے، گھر مل جائے بیعت نہیں کرنی، بچے شہید ہو جائے بیعت نہیں کرنی، 18 سال کے جوان علی اکبر کو شہید ہونا پڑے بیعت نہیں کرنی، قربان ہو جائے پورا گھر بیعت نہیں کرنی، عباس کے بازو کٹ جائے بیعت نہیں کرنی، 3 دن پیاسا رہنا پڑے بیعت نہیں کرنی، بھوکے رہ جائیں گے بیعت نہیں کریں گے، سیدانیوں کے سروں سے چادر چھیل جائے بیعت نہیں کرنی، آنا مطلب قربان ہو جائے بیعت نہیں کرنی، معصوم سکینہ پریشان حال ہے بیعت نہیں کرنی، بیعت کسی حال میں نہیں کرنی۔ کیا میسج دیا امام نے؟ کیا میسج ہے امام کا؟ کیا میسج دے دیا امام نے؟ توجہ، کچھ ہو جائے، حالات کیسے بھی ہو، پریشانیاں کتنی بھی آ جائیں، لیکن باطل کے سامنے کبھی سر جھکانا ایمان والوں کی علامت نہیں، آسان تھا ٹھیک ہے بھائی، ہاتھ میں ہاتھی کو دینا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، سارے بچے بچ جاتے، لیکن حسین نے کہا نہ، اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اگر بیعت قبول کر لی تو قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے گھر والوں پر ایک دھبا لگ جائے گا، شرابی، جوانی، گناہگار، بدکار، کھلے عام قریب کے حرام رشتوں کو حلال بنانے والا، خانہ کعبہ میں شراب پینے والا، مسجد نبوی کو کی حرمتی کرنے والا، اسلام اور شریعت کا چہرہ ہی بدل دینے والا، اگر ایسے شخص کے ہاتھ میں حسین نے بیعت کر لی تو اسلام کا چہرہ بدل جائے
جائے گا، اسلام کا نقشہ بدل جائے گا، شریعت کے اصول بدل جائیں گے، طریقت کے اصول بدل جائیں گے. شریعت بچانے کے لیے، طریقت بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے حسین نے پورے گھر کو قربان کر دیا، لیکن بیعت نہیں کی. سبق دے دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو، بات شریعت کی ہو، طریقت کی ہو، معرفت کی ہو، سچائی کی ہو، اگر باطل سامنے کروڑوں کی تعداد میں بھی کھڑا ہے اور حق تنہا ہے، حق کا ساتھ مت چھوڑنا، قربان ہو جانا، لیکن باطل کی طرف مت جانا. حضرت علی کے بارے میں ایسی ہی ایک حدیث بھی آتی ہے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا اگر ایک طرف جا رہی ہو اور تنہا علی اگر ایک طرف جا رہا ہو تو ساری دنیا کو ٹھوکر مار دینا، علی کے ساتھ چل رہا. حدیث ہے، حدیث جی آقا نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ارے رسول اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق قرآن کے ساتھ ہے. پتہ چل گیا حسین حق پر تھے، حق کبھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، سچائی کبھی جھوٹ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتی، اندھیرا اور اجالا کبھی ساتھ ساتھ نہیں ہوتا. یہ سبق مل گیا، لیسن مل گیا. تاریخ کربلا میں ہے یہ سارے کے سارے شہداء صبح سے لے کر شام تک ڈھیر لگے لاشوں کا خیموں کی طرف. امام حسین نے کبھی حبیب بن مظاہر کو کاندھے سے باندھا دیا، اٹھا کر لائے، کبھی علی اکبر کو اٹھا کر لائے، کبھی علی اصغر کو اٹھا کر لائے، کبھی علی محمد کو اٹھا کر لائے، کبھی قاسم بن حسن کو اٹھا کر لائے، کبھی عبداللہ بن حسن کو اٹھا کر لائے، کبھی ابو بکر بن علی کو اٹھا کر لائے، کبھی عثمان بن علی کو اٹھا کر لائے، کبھی عمر بن علی کے لاشیں کو امام حسین اٹھا کر لائے. تمام شہداء کی لاشیں کاندھا حسین کا اٹھا کر لاتے. آخر میں بات ایمان کی آئی. میں اس دن سے بیان کرنے والا تھا، تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے امام پاک علیہ السلام نے اپنی بہن سے کہہ دیا، بہن اب یہ آدمی چڑھا میرے خون کے پیاسے ہی لو، میں جا رہا ہوں میدان کربلا کی طرف. میرے بعد میرے گھر والوں کا، معصوم سکینہ کا، بیمار عابد کا، ان سب کا خیال رکھنا کہہ کر حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر گلجنا پر تشریف لے گئے. خیمے میں تو حرام مچھی گیا، اتنی لاشیں، اتنے گھر والے سب پہلے دیکھے چکے تھے. گھر کے بچوں کو کی لاش ایک مٹی ہو جائے کسی گھر میں، خدا نہ خاصہ اللہ سب کے گھر والوں کو سلامت رکھے. حسین علیہ السلام کے سچے میں قیامت بچ جاتی ہے، کسی بستی میں ایک مٹی ہو جاتی ہے، کسی بڑی اور جوان کی پوری بستی میں قیامت مچ جاتی ہے، پورے علاقے میں قیامت مچ جاتی ہے. جہاں ایک نہیں، بچے بھی قربان ہو رہے ہیں، جوان بھی قربان ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی قربان ہو رہے ہیں. 6 مہینے کا معصوم علی اصغر کے گردن پہ تیر کھا رہا ہے. 12 سال کے عمر محمد ابراہیم محمد یہ بھی قربان ہوئے جا رہے ہیں. عورتوں کا جگر کتنا بڑا ہوگا، سیدہ زینب کا جگر کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا جگر لے کر زینب بیٹھی ہے کربلا کے میدان میں. بچوں کی کچلی ہوئی لاشیں بھی دیکھ رہی ہے، علی کا چھڑا ہوا بچے سے سینہ بھی دیکھ رہی ہے، قاسم و محمد کو بھی دیکھ رہی ہے، اور اب بھائی حسین کو دیکھ رہی ہے جو میدان کارزار میں قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں. کیا جگر ہے سیدہ زینب کا. واقعی شیر خدا کی بیٹی ہے، شیر خدا کی بیٹی ہے زینب. پتھر کا کلیجہ بنا لیا زینب نے، بھائی کو بھی
زلجنا کو جب بڑھایا امام نے، زلجنا آگے نہیں بڑھا، پھر ایک لگائی، نہیں بڑھا، پھر ایک لگائی، زلجنا آگے نہیں بڑھا۔ امام نے کہا یہ آدمی تھوڑا آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ مڑ کر دیکھا تو معصوم بانی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی اور پیروں سے لپٹے لپٹے زلجنا کو روکے ہوئے۔ امام پاک علی مقام علیہ السلام نے کہا بیٹے زلجنا کے پیر کو چھوڑ دو، مجھے جانے دے یہاں سے۔ سکینہ نے آواز دی بابا جان، گھوڑے پر بیٹھ کر اس طرف میدان کارزار پر ان کی طرف اب جو گئے بابا جان کو واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے وہ بھی واپس نہیں آئے، اون گئے واپس نہیں آئے، میرا بھائی علی اصغر جب گیا پانے کے لیے وہ بھی واپس نہیں آئے، علی اکبر بھی آ گئے وہ بھی واپس نہیں آئے، سارے کے سارے گھر کے لوگ جا چکے ہیں۔ بابا آپ ہی کا سہارا ہے، آپ ہی ہمارے سہارے ہو، آپ ہی جا رہے ہو، آخر کون ہوگا جو ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا؟ امام اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا بیٹی یہ مرضی الہی ہے، ازل سے ہی یہ لکھا ہوا ہے، میں بچپن سے ہی اپنے نانا سے وعدہ کر چکا تھا کہ اے نانا جان آپ کے دین کی بقا کے خاطر، آپ کی شریعت کی بقا کے خاطر میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قربان کروں گا۔ قرآن مقدس کی آیات سے بھی کربلا کی یہ قربانیاں ثابت ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کون تھا کربلا میں جو صبر کر رہا تھا؟ 22,000 کا لشکر کر رہا، نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، روزے بھی رکھ رہا تھا، عبادتیں بھی کر رہا تھا، قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہا تھا، لیکن ان کے پاس جبر تھا، ادھر 72 تھے، ان کے پاس صبر تھا۔ یہ صبر والے تھے، وہ جبر والے تھے۔ امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سکینہ کو سمجھایا، واپس بھجوایا، امام میدان کارزار میں پہنچے۔ بیچ والا جو علاقہ فوجیوں کا ہوتا ہے اسے قلب کہا جاتا ہے، ادھر یمین ہوتا ہے، ادھر یسار ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ کو یمین کہتے ہیں، دائیں ہاتھ بائیں کو یسار کہتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، معتبر تاریخ میں لکھا ہے، امام جب میدان کارزار میں پہنچے نہ تو قلب سے کوئی بندہ سامنے آیا، نہ یسار سے کوئی بندہ سامنے آیا، نہ یمین سے کوئی بندہ سامنے آیا، کوئی شخص بھی امام کے مقابلے میں آگے بڑھ نہیں رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ شفیع روز شمار کے گھر کا بچہ ہے، یہ مولا علی مشکل کشا کا بیٹا ہے، اس کی تلوار جب چلتی ہے تو گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹتی ہے۔ معتبر تاریخ میں لکھا ہے، نہ قلب سے کوئی بندہ سامنے آیا، نہ یسار سے آیا، نہ یمین سے آیا۔ ابن زیاد نے آواز دی، کہا سنو اے بدبختوں، اے جاہل فوجیوں، اے ڈرپوک لوگوں، تنہا حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھیڑ بن کر کے مقابلہ کرو۔ امام کی طرف جب بھیڑ بن کر کے لوگوں نے مقابلہ کیا، جتنوں نے ہمت دکھائی، امام نے تلوار نکالی، ذوالفقار نکالی۔ 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کے پیاسے حسین نے اس پھرتی سے تلوار کو چلایا ہے۔ یمین کے لوگ آ رہے تھے گاجر مولی کی طرح، ان کے سر ان کے ہاتھ کٹ کر گر رہے تھے، یسار والے آتے تھے ان کی گردنیں ان کے ہاتھ کٹ کر گر رہے تھے، قلب والے پڑھتے تھے تو یہ ہے
ان کی گردنیں، ان کے ہاتھ اور ان کے جسم بھی بالکل گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر ادھر ادھر مل رہے تھے۔ علی کے بیٹے نے جب تلوار اٹھائی تو یزیدی خیمے میں کوہرام مچ گیا، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ وہ لوگ حیرت کر رہے تھے کہ ہم نے پانی اس لیے بند کیا تھا، 3 دن سے پانی اس لیے بند کیا تھا کہ علی کے بیٹے کی دم کچھ کم ہو جائے، لیکن 3 دن کی پیاس کے باوجود بھی علی کے بیٹے کی طاقت کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تمام کی تمام فوجوں کو حسین کاٹتے رہے۔ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ کہ امام نے وہاں نماز کیسے پڑھی؟ تاریخ قبری دیکھو، تاریخ کی کتابیں دیکھو، تاریخ کربلا پڑھو، امام نے نماز پڑھی، سنی تو سنی۔ غیر سنیوں کی تاریخ اگر پڑھیں گے آپ، وہابی جماعت کی، تبلیغی جماعت کی، جماعت اسلامی کی تاریخ پڑھیں گے، اس میں بھی لکھا ہے امام باپ علی مقام علیہ السلام اگر رکے، ان کی تلوار اگر رکی، نماز کی وجہ سے رکی۔ آج میں نماز چھوڑے اور حسین کی کہلائے، ایسی حسینیت بھی ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی۔ امام نے اپنے سر کو کٹایا نماز کی حالت میں۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، بڑا فائدہ یہ کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اعتراض کرنے والوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے۔ تو اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تقرب اللہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نمازیں ضرور پڑھیں۔ پارٹیوں کی تاریخ اٹھائیے، جماعت اسلامی والوں کی تاریخ اٹھائیے، ساری تاریخیں اٹھائیے، سب نے یہ لکھا نماز کی وجہ سے امام نے جنگ کو روک۔ اچھا خون بہ رہا تھا تو وضو کیسا؟ جاہل پانی جب 3 دن سے رکا ہے، اور شریعت کا یہ اصول بھی ہے، فقہی اصول بھی ہے کہ جب پانی تک پہنچ نہ ہو سکے، پانی روکا گیا ہو، تو آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ان اندھے جاہلوں کو یہ مسئلہ نہیں دکھائی پڑا کہ جب پانی بند کیا گیا ہو، پانی تک رسائی نہ ہو، تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ امام نے نماز میں سر رکھ دیا، بس یہ چیزوں کو موقع مل گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے ابن زیاد چلایا، یہی وقت ہے حسین کو روکنے کا اور قتل کرنے کا۔ حسین نماز میں جا چکا ہے، کتنے تیر چلے، کتنے تیر چلے میرے امام کے جسم میں۔ ایک تاریخ میں لکھا ہے تقریباً 350 سے زائد تیر امام کے سینے اور ان کے پشت اور ان کے ہاتھوں اور ان کے جسم پر جو ہے وہ لگ چکے تھے، گھائل ہو چکا تھا امام علی مقام علیہ السلام کے اتنے تیر تھے کہ آخری سجدہ امام جب کرنے کے لیے جھکے، تیر بیچ میں آ رہے تھے، تیر سجدے سے روک رہے تھے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے امام پاک علی مقام علیہ السلام نے اپنے جسم پر زور دیا، تیر یہاں سے وہاں چلے گئے، اس بار سے اس بار ہو گئے، لیکن میرے امام حسین نے اپنے سجدے کو مکمل کر لیا امام نے سجدہ، اور یہ پیغام دے دیا کہ چاہے جو بھی حالات ہو، سجدہ نہیں چھوڑنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ امام گھائل ہو چکے تھے، اس کے باوجود بھی کوئی یزیدی جہنمی امام کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، دور سے ہی خوف میں تھے۔
ایسے میں ایک ظالم جابر شمر پہنچا ہے امام پاک علیہ مقام علیہ السلام کے پاس. تاریخ میں لکھا ہے وہ چتکبرا تھا, وہ اسے توڑ کا مرد تھا. 17 مرتبہ یہ ظالم حج کر چکا تھا. 17 حج کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنا ایمان برباد کر دیا. امام کے پاس پہنچا, امام گھائل پڑے ہوئے تھے. امام پاک علیہ مقام علیہ السلام کے پاس یہ بندہ پہنچا ہے. اب اس بندے نے اس چھری کا استعمال کیا. عام طور پر ہمارے وہاں بھی جب قربانیاں ہوتی ہیں تو قربانی میں حضور کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, اور فقہی کتابوں میں لکھا ہے چھری ایسی استعمال کی جائے جو بہت تیز ہو, تیز بھار ہو. اس سے اتنی بھار کم سے کم ہو کہ بس گردن پہ رکھیں اور اس کی وہ رگ کٹ جائے جس میں اس کی جان ہوا کرتی ہے. لیکن اللہ اتنے ظالم تھے, اتنا جلتے تھے اہل بیت مصطفیٰ سے, اتنا سخت گیر نفرت رکھتے تھے اہل بیت مصطفیٰ سے وہ جہنمی لوگ کہ اس میں جس چھری کا استعمال امام پاک علیہ السلام کی گردن کو کاٹنے کے لیے کیا, وہ چھری ایسی تھی جو بالکل کند تھی, اس میں ذرا سی بھار نہیں تھی. اس نے یہ چھری اسی لیے رکھی ہوئی تھی کہ جب امام پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ ختم کیا جائے گا تو پھر اسی چھری کے ذریعے امام کی گردن کو الگ کیا جائے گا. تاریخ میں لکھا ہے بالکل کند چھری سے, جس سے نہ گردن کر سکتی ہے نہ انگلی کر سکتی ہے, امام کے سر کو اس ظالم اور جابر نے کاٹا اور وہی طرح سے امام کے سر کو جسم سے الگ کر دیا. تاریخ میں ہے جب امام کا سر جسم سے الگ ہو گیا تو ابلیس نے حکم دیا, ظالموں نے حکم دیا کہ امام کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کرو. امام کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, گھوڑے سے پامال کیا گیا. امام پاک علیہ السلام کے جسم کو وہ دن بھی بڑا قیامت کا دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے جسم کو کربلا کے کٹے میدان میں رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے گھوڑوں سے ان کے جسم کو پامال کیا. کیسے ظالم جابر بدبخت اور جہنمی لوگ ہوں گے. ہاں آج یہ تاریخ بتا رہی ہے انہوں نے تو اہل بیت مصطفیٰ کو سوچا تھا ختم کر دیا, لیکن قسم خدا کی قیامت تک میرا حسین زندہ رہے گا, اس کا مشن زندہ رہے گا, اس کے بچے زندہ رہیں گے, اس کے چاہنے والے زندہ رہیں گے. حسن یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب, حسین زندہ ہیں, زندہ حسین والے ہیں, حسین زندہ ہیں, زندہ حسین والے ہیں. اللہ ہمیں آپ کو سب کو پنجتن پاک کی محبت عطا فرمائے, کربلا والوں پر قربان ہونے کا جذبہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تازہ نوے پڑھ دیتا ہوں.